آیت نمبر 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، انہی میں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی باتوں سے پیغمبر کو تکلیف دیتے ہیں، وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ تو سر تسر کان ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ توبہ کا بیشتر حصہ، سمجھیں کہ آیت نمبر 35 سے آنورڈز، یہ در حقیقت منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی اس گرفت کو بیان کرتا ہے کہ جو ان پر ہوئی، اس کے بعد کہ اس بات کا اعلان ہو گیا کہ اب اللہ کی سزا ان لوگوں کے اوپر نافذ ہو رہی ہے جنہوں نے کہ اللہ کے پیغمبر کا انکار کر دیا اور بار بار امکانات، مہلتیں اور ماننے کے مواقع مل جانے کے بعد جب بات آخری حد تک گویا کہ گزر گئی تو اللہ نے پھر یہ اعلان کیا کہ اب ان 3 گروہوں کو اللہ تعالیٰ سزا سے دوچار کرے گا جو کہ پیغام کے انکار کرنے والے ہوئے۔ ان میں ایک گروہ تھا مشرکین کا، جن کو کہ ہم نے دیکھا کہ موت کی سزا ملی۔ دوسرا گروہ تھا اہل کتاب کا، جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کو اب چھوٹے بن کر رہنا ہے جزیہ دے کر۔ اور تیسرا گروہ جو سب سے زیادہ تعداد میں بھی بڑا تھا اور اپنے نوعیت کے لحاظ سے ان کی پیچیدگی بھی زیادہ تھی، تعداد میں تو شاید اتنا بڑا نہ ہو، پیچیدگی ان کی زیادہ تھی، کہ جو منافق تھے، جو مسلمان اس لیے ہوئے تھے کہ وہ اپنی جان بچا لیں لیکن دل سے وہ ایمان نہیں لائے۔ یہ جو منافق ہیں ان کی کئی قسمیں تھیں، یعنی وہ ایک کیٹیگری کے لوگ نہیں تھے۔ بعض ایسے تھے کہ جو بہت آگے بڑھ کر مخالفت کر رہے تھے، گستاخی بھی کرتے تھے، مذاق بھی کرتے تھے۔ بعض ایسے تھے کہ جو بس لگتا تھا کہ جیسے پھنس گئے اور ایمان کے جب تقاضے سامنے آتے تھے تو گریز کرتے تھے۔ یہ جو لوگ ہیں ان کی باتیں پڑھنا ہم لوگوں کے لیے کچھ اس لیے بھی زیادہ اہم ہے اور مناسب ہے کہ ہماری کیفیت بھی کوئی مختلف نہیں ہے۔ وہ جان بچانے کے لیے ایمان لائے تھے، ہم پیدا ہونے کے بعد ایمان لائے۔ ہم بھی بائی چوائس نہیں ہیں اور نہ وہ بائی چوائس تھے۔ دونوں کو اللہ کی طرف سے یہ موقع ہے کہ ہم جس طرح سے مسلمان ہو گئے ہیں، اب ہو گئے ہیں، تو آگے بڑھ کر ہم اب اس ایمان کو اختیار کریں کہ جو صحیح، سچا، مخلصانہ ایمان ہے۔ منافقت تو ابھی بھی ہے اس طرح کی، اسی طرح کی منافقت۔ میں یہی بارش کر رہا ہوں نا۔ دیکھیں منافقت کیوں ہوتی ہے؟ منافقت اس لیے ہوتی ہے کہ آپ مسلمان ہو گئے ہیں ایمان لائے بغیر کسی اور دنیاوی وجہ سے۔ ہماری وجہ دنیاوی اتنی بری نہیں ہے، اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ مسلمان والدین کیا پیدا ہو گئے، وہ تو جان بچانے کے لیے مسلمان ہوئے، تو ان کی اور ہماری کیفیت میں ایک چیز مشترک ہے کہ ابھی وہ جو ایمان ہے وہ دل میں داخل نہیں ہوا، اور اس کو داخل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے پیغام کو سمجھیں، اس پر غور کریں اور پھر اپنے آپ کو مطمئن کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں گویا کہ ایک تفصیلی تبصرہ ہے، خطبہ ہے کہ جس کو بیان کیا، اور ان کی مختلف حرکات کو پوائنٹ آؤٹ کر کے یہ بتایا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ میں نے ابھی آپ کو پچھلی مرتبہ بتایا کہ وہ یہاں تک چلے جاتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو مال تقسیم ہوتا اس میں وہ آپ کے اوپر باقاعدہ الزام لگاتے کہ آپ نے نعوذ باللہ جانبداری کی ہے، ہم کو کم مال دیا، اس لیے کہ وہ آئے دنیاوی اغراض کی وجہ سے تھے۔
تو اس کو تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں یہ ایک انتہائی نامناسب ناقابل قبول ان کی طرف سے الزام ہے جس کے سچا ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. اور اپنے پیغمبر کی اللہ تعالیٰ نے ان کا دفاع کرتے ہوئے یہ بتایا کہ صدقات تو انہی جگہوں پر مدات پر لگنے ہیں اور ہمارے پیغمبر نے اس کے علاوہ ان کو کہیں اور خرچ نہیں کیا. اس وجہ سے جو لوگ کوئی منفی بات کرتے ہیں ان کے پاس کوئی بنیاد نہیں. اب انہی کے گروہ میں ایک اور نوعیت کے منافقین کا ذکر کیا. فرمایا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو نبی کو اذیت دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بس کان ہیں، یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تو لوگوں کی باتیں سنتے ہیں اور بس یوں ہی مان لیتے ہیں. یہ اس بات کے بارے میں زیادہ محتاط نہیں ہوتے کہ یہ دوسروں سے بات لینے میں گریز کریں. یہ ایک الزام کی طرح کی انہوں نے بات کرتے تھے اور اذیت پہنچاتے تھے. قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، ان سے کہہ دو کہ وہ تمہاری بھلائی ہی کے لیے کان ہیں. اگر تم ان کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ وہ بس بات سن کے مان لیتے ہیں تو ان کا بات سن کر ماننا یہ تمہاری بھلائی کے لیے ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح کی شخصیت تھی وہ باتیں اس لیے نہیں سنتے تھے کہ کوئی منفی بات ہاتھ آ جائے جس سے کہ لوگوں پر الزام تراشی ہو، نعوذ باللہ، بلکہ ان کی دلچسپی تو اس بارے میں ہوتی تھی کہ اگر لوگوں کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے تو کوئی اچھی خبر ہو تاکہ اس اچھی خبر کو لے کر ان کے دفاع میں کچھ کہا جا سکے، اللہ کے حضور میں ان کی کوئی شفاعت پیش کی جا سکے، ان کے لیے دعا کی جا سکے. تو فرمایا کہ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، ان سے کہہ دو کہ وہ تمہاری بھلائی کے لیے کان ہیں. يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں پر بھی اعتماد کرتے ہیں. یہاں یؤمنو آیا ہے 2 مرتبہ. ایک مرتبہ بے کے ساتھ آیا ہے یؤمنو باللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان لانا، جیسے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے لام کے ساتھ، جیسا کہ آیا یؤمنو للمؤمنین، اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کی بات مانتے ہیں، ان پر اعتماد کرتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ پیغمبر وہ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان کی بات قبول کرتے ہیں، ان پر اعتماد کرتے ہیں. وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور ان لوگوں کے حق میں کہ جو تم میں سے صاحب ایمان ہیں وہ سراپا رحمت ہیں. تم ان کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہو کہ وہ کان کے کچے ہیں، نعوذ باللہ، وہ بات سن لیتے ہیں. اس کے بالکل برعکس ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ تمہارے بارے میں رحمت اور ہمدردی کے جذبے کے ساتھ باتیں سنتے ہیں کہ کہیں کوئی مثبت بات مل جائے اور وہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں میں بھی اور اللہ کے حضور میں بھی تمہاری صفائی پیش کرے. فرمایا کہ والذین یؤذون رسول اللہ، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں، دکھ دے رہے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں ان کے اللہ کی جانب سے پیغام آ جانے کے باوجود ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کو اذیت دیتے ہیں، ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے. ظاہر ہے کہ آپ اس میں اس بات پر غور فرمائیے جو میں بار بار توجہ دلاتا ہوں. یہ آیات اس وقت نازل ہوئی ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے کفار کے بارے میں عذاب کا اعلان ہو گیا اور مسلمانوں کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لوگ اذیت ناک باتیں کر رہے ہیں. کوئی اقدام نہیں ہوا، کوئی سزا نہیں دی گئی، کوئی تکہ بوٹی نہیں کی گئی. دعوت دی گئی، سمجھانے کی کوشش کی گئی، ان کو وارن کیا گیا،
وجہ یہ ہے کہ کوئی معمولی بات ہے، ایک آدمی جو ہے کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں اور اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کو اس پر تنبیہ ہونی چاہیے، اس کو سمجھایا جانا چاہیے. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ کوئی زبان سے کوئی ایک بات نکلی اور آپ دوسرے کے پیچھے پڑ جائیں، حتیٰ یہ ہے کہ آپ اس کی جان لے لیں. تو ان کو سمجھایا جا رہا ہے پیغمبر کی موجودگی میں، جبکہ وہ ان کو اذیت دے رہے ہیں. فرمایا کہ والذین یؤذون رسول اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے رسول کو اذیت دے رہے ہیں، دکھ دے رہے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی ان کو آخرت میں اس بات کی تنبیہ کی گئی. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ تمہیں راضی کریں. ظاہر ہے کہ منافق لوگ تھے، جب ان کے بارے میں خبریں ملتی تھیں کہ یہ گھٹیا قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے مسلمانوں کو غصہ آتا ہوگا، اور اس کے بعد جب وہ ان کو پکڑتے ہوں گے، ان سے پوچھتے ہوں گے، تو وہ پھر اللہ کی قسمیں کھاتے تاکہ یہ مسلمان راضی ہو جائیں. فرمایا واللہ ورسولہ احق، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں، ان یرضوہ، کہ وہ ان کو راضی کریں، ان کانوا مومنین، اگر وہ واقعی مومن ہیں. یعنی یہ مسلمانوں کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان اس بات پر خوش ہو جائیں کہ یہ کوئی ایمان کے خلاف بات نہیں کر رہے. حالانکہ ان کو چاہیے کہ راضی کرنے کے لیے تو وہ ایسے کام کریں جن سے اللہ راضی ہو اور اللہ کے رسول راضی ہو. اس میں ایک بڑی جو ایک سگنیفیکنٹ بات ہے اس آیہ مبارکہ میں، اگر آپ اس کو پڑھیں اس کی عبارت کو، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول احق، زیادہ حقدار ہیں، ان یرضوہ، کہ وہ اس کو راضی کریں. اس میں یرضوہ میں جو پروناؤن ہے یہ ایک کے لیے ہے، اگر دو کے لیے ہوتی تو ہوتا ان یرضوہما، ان دونوں کو راضی کریں. لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کو اور خود اپنے آپ کو ایک پروناؤن کے ذریعے سے ریفر کروایا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا راضی ہونا اصل میں اللہ کا راضی ہونا ہے. اللہ کے رسول جب دنیا میں موجود ہوتے ہیں تو وہ اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں. جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے وہ اللہ کی مخالفت کرتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ وہ اس کو راضی کریں، ان کانوا مومنین، اگر وہ واقعی مومن ہیں، اگر ان کا ایمان سچا ہے. علم یعلموا، کیا یہ نہیں جانتے، انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کہ جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، فان لہ نار جہنم، تو ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک الخزی العظیم، اور یہ بڑی رسوائی ہے. یہ دنیا میں ہمارے پیغمبر کو اذیت پہنچاتے ہیں، مسلمانوں کو رسوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو جاننا چاہیے کہ اصل رسوائی، بڑی رسوائی تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. ان کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے، اور اس عذاب میں ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہے. وہی ذلت اور رسوائی کہ جو اس دنیا میں وہ اہل ایمان کے لیے کوشاں ہیں کہ ان کو حاصل ہو. ظاہر ہے کہ یہی سزا ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جس کو بیان کیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس کے یعنی اللہ کے اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے پیغام کے دشمن بن جاتے ہیں. جی مؤخر کر دنیا میں نہیں، دنیا میں نہیں. یہ عجیب بات ہے. یعنی میں گزارش کروں کہ قرآن مجید میں سرے سے اس بات پر کہ کوئی گستاخی کر رہا ہے کوئی سزا بیان نہیں. وجہ یہ ہے کہ سمجھانے والی بات ہے لوگوں کو، بھائی تم کس ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہو، تم ہوش میں ہو، تمہیں یہ معلوم ہے اس کا کیا انجام ہونے والا ہے. جب آپ کسی کو موقع ہی نہیں دیں گے تو پھر اس کے بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے گا نہیں لائے گا، اس کو تنبیہ ہوگی یا نہیں ہوگی. تو یہ بات بار بار قرآن مجید بیان کرتا ہے. قرآن بھرا ہوا ہے ان باتوں سے جس میں منافقین کفار نے یعنی بیہودہ قسم کی باتیں کی، منافقانہ قسم کے جملے بیان کیے، لیکن کسی موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات پر نہیں ابھارا
کہ ایسے لوگوں کو اسی دنیا میں سزا دیں، اس لیے کہ اس دنیا میں تو لوگوں کو موقع ملنا چاہیے، ان کو دعوت پہنچنی چاہیے تاکہ وہ بات سمجھیں۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، یہ منافق ڈرتے ہیں اس بات سے ان تنزل علیہم سورۃ، کہ ان کے اوپر کوئی ایسی صورت نازل ہو جائے تنبئہم بما فی صدورہم، جو ان کے دلوں کے بھید کو واضح کر دے، جو بیان کر دے اس کو کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ منافقین کو دل میں یہ بات معلوم تھی، چور تھا کہ یہ ہے اللہ کا کلام، یہ سچائی ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہ اس سے ڈرتے تھے کہ جو حرکتیں وہ کر رہے ہیں، جو گھٹیا باتیں وہ پس پردہ کر رہے ہیں، پیغمبر کی پیٹھ کے پیچھے کر رہے ہیں، ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی صورت نازل ہو اور ان کے سارے بھید کھول دے۔ اس بات سے وہ خوف زدہ تھے۔ یہ بھی دیکھیں ایک اور مسئلہ ہے، جس انسان کو یہ معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ سچائی کیا ہے فار واٹ ایور ریزن، وہ مجرم کیسے ہے؟ بھائی مجرم تو وہ ہے کہ جس کو بات معلوم ہو گئی، وہ بات سمجھ گیا اور اس کے بعد وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات بیان کی ہے کہ یہ کفار، یہ مشرکین، یہ اہل کتاب، یہ منافقین، یہ جانتے ہیں اس کو کہ یہ سچائی ہے، اور اس کے باوجود وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو فرمایا ہے کہ یہ منافق یہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی صورت نازل نہ ہو جائے ان کے بارے میں جو بتائے، بھید کھول دے اس کے کہ جو ان کے دلوں میں ہے۔ قل استہزئوا، ان سے کہہ دو کہ کچھ دیر اور مذاق کر لو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ اس چیز کو کھول کر رہے گا جس سے تم ڈرتے ہو، یعنی یہ تمہیں ایکسپوز کرے گا، تم جو حرکتیں کر رہے ہو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ اہتمام کرے گا کہ ایسا ہو کہ لوگوں کے سامنے یہ حقیقت آ جائے کہ یہ لوگ ہیں کہ جو منافق ہیں، جن کے دل میں ایمان نہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اور اگر تم ان سے پوچھو، یعنی کیا پوچھو کہ بھائی یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو، یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو، اگر تم ان سے پوچھو لَيَقُولُنَّ، تو وہ کہہ دیں گے إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو محض ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہم تو ایسے ہی کھیل کود کر رہے تھے، آپس میں گپ ہوتی ہے نا، تو گپوں میں ایسی ہم لائٹ باتیں کر رہے تھے۔ قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، ان سے کہو کہ کیا تم اللہ سے، اس کی آیات سے اور اس کے رسول سے مذاق کر رہے ہو، ہنسی کرتے ہو، دل لگی کرتے ہو، یعنی یہ کوئی مذاق کی چیزیں ہیں؟ ظاہر ہے کہ اللہ کا معاملہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور اللہ کے کلام کا، اللہ کے دین کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں انسان لائٹ انداز میں، مذاق کے انداز میں گفتگو کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں اگر انسان اللہ کے دین کے بارے میں سنجیدگی اختیار نہ کرے تو بال آ جاتا ہے، ٹیڑھا پن آ جاتا ہے، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، انسان اللہ کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے۔ یہ بچے مار وہی کے ساتھ ایک پوری فوج مار دی ہے۔ سو اللہ کے دین کے معاملے میں جب انسان بات کر رہا ہو تو ظاہر ہے کہ باقی باتیں آپس میں ہنسی مذاق کی وہ چلتی رہیں، لیکن اس معاملے میں انسان کو جب بات کرے اسے پوری طرح متوجہ ہونا چاہیے، اسے پوری طرح سنجیدہ ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہو استمعوا لہ وانصتوا، تو اس کو دھیان سے سنو اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اگر مجھے آپ اجازت دیں
اس کا پھر یہ مطلب بھی ہے کہ بھائی آپ کلام بھی اس وقت پڑھیں کہ جب دوسرے سننے کے لیے تیار ہیں. یہ نہ ہو کہ لوگ جا رہے ہیں میچ دیکھنے کے لیے اور آپ نے تلاوت کو آن کر دیا. یعنی نیکی کے بھی موقع ہوتے ہیں. بھائی ایک آدمی جو ہے وہ اس موڈ میں نہیں ہے اور آپ نے زبردستی اس کو سنانا شروع کر دی ہے. سو اللہ کا دین ایسا ہے کہ آپ اس کو پیش کریں تب جب لوگ اس کو سننے کے لیے تیار ہیں, اور اگر وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, وہ اس بارے میں غیر سنجیدہ ہیں, تو پھر کوئی اور موقع ہے کہ جس کو آپ تلاش کریں, اس کا اہتمام کریں. قرآن مجید نے بالکل شروع میں کہہ دیا سورہ اعلیٰ میں, فذکر ان نفعت الذکر, آپ یاد دہانی کرائیں اگر یاد دہانی کرانا فائدہ مند ہو. میں دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ اپنے اچھے دینی جذبے میں, دین کے جوش میں, ہم لوگ والدین خاص طور پر یہ کرتے ہیں کہ بٹھاتے ہیں ینگسٹرز کو اور پھر ان کے اوپر اپنی تقریریں جھاڑتے ہیں بغیر اس کے یہ دیکھ کے ان کو کوئی دلچسپی بھی ہے کہ نہیں. تو اس بارے میں بہرحال احتیاط کرنی چاہیے, اس لیے کہ ہم کو بھی بات پہنچانی ہے ان لوگوں کو کہ جو ظاہر ہے کہ بات ان تک پہنچنی چاہیے, لیکن بہرحال اس کا خیال کرنا چاہیے کہ لوگ اس کو سننے کے لیے تیار ہیں, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی خدا نہ خواستہ مذاق کرے. جیسے یہ محسوس ہو ختم کرنی چاہیے, آگے نہیں بڑھانی چاہیے. 124 اوکے. لا تعتذروا, مت بہانے بناؤ, قد کفرتم بعد ایمانکم, تم نے ایمان کے بعد کفر کیا ہے. یہ بات قرآن مجید نے کئی جگہوں پر بیان کی ہے کہ یہ جو منافق تھے ان کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ یہ ایمان کے بعد منکر ہوئے. ایمان کے بعد منکر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بات مان لی تھی, ان کو بات سمجھ میں آ رہی تھی, لیکن اس کے بعد یہ الٹے پیر واپس چلے گئے. بڑی خطرناک بات ہے. یعنی آپ کو ایمان کا لطف آنے لگے, آپ کے اندر ایمان کی روشنی پیدا ہونے لگے, آپ کو اللہ یاد آنے لگے, آپ کو آخرت کی حقیقت کا کچھ احساس ہونے لگے. اس کے بعد دنیا آ جائے اور دنیا کی لالچ آ جائے اور آدمی کہے کہ یار یہ پہلے کر لیں باقی بعد میں دیکھ لیں, تو یہ بالکل ممکن ہے کہ انسان ایمان کے بعد اپنے ایمان سے محروم ہو جائے. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کو عنایت کرنے کے بعد, ایمان دے دینے کے بعد اس بات کا باقاعدہ امتحان لیتا ہے کہ کیا لوگ ایمان پر پختہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتایا. مدینہ منورہ میں جب پہنچے ہیں جی 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 تو ادھر اسلام ریلیٹیولی بہت تیزی سے پھیل ہے مکے کے مقابلے. اس میں کچھ پریشرز میں آ کر بھی تو شامل ہو گئے مجھے ایسا ہی ہوا ہے. آپ نے کہا نا پہلے وہ ایمان نہیں میں نے اسی لیے بار بار کہا کہ یہ کئی منافقین کے مختلف گروپس ہیں. یہ اب ایک خاص گروپ کا ذکر ہو رہا ہے, ساروں کے بارے میں نہیں ہے. یعنی ایسے بھی تھے کہ جو آپ بیان کر رہے ہیں محض ایک دنیاوی روب یا لالچ کی وجہ سے آئے, ایسے بھی تھے. یعنی یہ قرآن مجید میں کہاں ہے, شاید یہاں ہی بعد میں آئے گا, اسی سورہ میں آئے گا بات کہ وہ منافق کیسے ہوئے. باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپلین کیا کہ یہ منافقت میں کیسے گر گئے. تو یہاں اصل میں ایک گروہ کی بات ہو رہی ہے. تو فرمایا کہ دیکھو بہانے مت بناؤ, تم نے انکار کیا ہے اپنے ایمان کے بعد. ان نافو ان طائفۃ منکم, اگر ہم تمہارے کسی گروہ کو درگزر بھی کر دیں گے, نعذب طائفتم, تو ہم ایک دوسرے گروہ کو سزا بھی دیں گے, یعنی اسی دنیا میں, بأنہم کانوا مجرمین, اس لیے کہ وہ مجرم تھے. اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ ان لوگوں میں بھی کئی درجے تھے. بعض لوگ وہ تھے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ طے تھا کہ ان کو نظر انداز کیا جائے گا, اور بعض لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فیصلہ کیا آگے چل کے کہ ان کو سزا ملے گی. تو ان کی درجہ بندی ہوئی. اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی معاملہ بھی بغیر وجہ کے الٹ اپ نہیں ہوتا.
جن کو اللہ نے درگزر کیا ان کے درگزر کیے جانے کے لیے اس کے پاس ایویڈنس موجود تھی، وجہ موجود تھی، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے دوچار کیا ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ میں یہ بات طے تھی کہ یہ اپنی منافقت اور کفر میں بہت آگے بڑھ گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو بیان کر رہا ہے، ان کو سامنے خطاب کر کے. المنافقون والمنافقات، منافق مرد ہوں یا منافق عورتیں، بعضهم من بعض، یہ سب ایک ہی طرح کے لوگ، یعنی ایک ہی رویہ ہے، ایک ہی کیفیت ہے، ایک طرح کی سوچ ہے. یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ برائی کا پرچار کرتے ہیں، یہ برائی کی تلقین کرتے ہیں. وینہون عن المعروف، اور خیر کے کاموں سے روکتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور ان کے ہاتھ بند رہتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، یعنی خیر کے کاموں سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے. یہ ان کا حال ہے، یعنی بجائے اس کے کہ نیکی کو عام کریں، برائی سے روکیں، ان کا بالکل الٹ حال ہو گیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو برائی کو عام کرتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں، اور ہاتھ بند کیے ہوئے ہیں خیر کے کاموں سے. نسوا اللہ فنسیہم، یہ اب وجہ بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جب اللہ کو نماز میں، ذکر میں، اللہ کے پیغام کے پڑھنے میں نظر انداز کر دیا، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے اس کیفیت کو ختم کر دیا کہ جس کیفیت کی موجودگی میں انسان آخرت کی بھلائی کے لیے کوشاں ہوتا ہے، لیکن اگر وہ کیفیت ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد انسان کو توفیق نہیں ملتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، یعنی اللہ کو یاد کرنے کے موقع آئے مگر انہوں نے ان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، انہوں نے ان کو اویل نہیں کیا. یہ موقع ہر انسان کے سامنے آتے ہیں، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ ایسے حالات سے، ایسے واقعات سے دوچار کرتا ہے کہ جس میں اگر وہ چاہے تو اپنے رب کو یاد کرے، آخرت کو یاد کرے، اپنی بے حقیقتی کو سمجھے، اپنے اندر کی کمزوریوں کا اعتراف کرے. تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے اللہ اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فنسیہم، اللہ نے انہیں بھلا دیا. یعنی اللہ نے انہیں بھلا دیا کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پھر اس بات کی اب توفیق نہیں ملتی کہ وہ اللہ کے پیغام کی طرف متوجہ ہوں اور وہ نیکی اور خیر کے کاموں کی طرف دل. بعض اوقات جی چاہتا ہے کہ یہ تھیوری پیش کی جائے کہ زندگی کے کسی دور میں ہر انسان کو اللہ کی معرفت کچھ نہ کچھ ملتی ہے، صحیح راستہ کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے، دیکھنے اور آگے بڑھنے کا انسان کو انویٹیشن ملتی ہے. لیکن بعض لوگ ہیں کہ جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور بعض لوگ وہ ہیں کہ جو اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. فرمائے یہ جو اسماء صفاتی ہیں، جی جی، اس میں بھولنا ہے اللہ کے ناموں، اللہ کے صفاتی نام ہے، اس میں بھولنا ہے. سر وہ اگر ہوگا تو میں اپنی تھوڑی بہت عربی سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ ہوگا منسی، بلانے والا، لیکن مجھے ذہن میں نہیں، آئی ڈونٹ ریمبر. اللہ بلا عام طور پہ خیال تو یہی، ایمان تو یہی ہے کہ اللہ نہیں بھولتا، ہم بھول جاتے ہیں. وہ بات آپ کی صحیح ہے. اصل میں جب اللہ تعالیٰ اس طرح کی بات کرتے ہیں، آپ مجھے یاد ہے کہ آپ نے پچھلی مرتبہ بھی بات کی تھی، میں نے گزارش کی تھی کہ اصل میں اللہ تعالیٰ جب اس طرح کی بات کرتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ایک قانون، وہ قانون ضابطہ یہ ہے
کہ آپ اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ آپ کو یاد کرے گا. آپ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے وہ 10 قدم بڑھائے گا. آپ چل کے آئیں گے وہ دوڑ کے آئے گا. یہ خود حدیث میں بیان ہوا. لیکن اسی قانون کا ایک دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کو نظر انداز کریں گے تو وہ آپ کو نظر انداز کر دیں گے. یہ اس کا قانون ہے. ظاہر ہے کہ اگر بندے اللہ کو نظر انداز کریں اور وہ پھر بھی ان کے دل کو موڑ کے اپنے طرف لے آئے تو پھر یہ دنیا امتحان نہیں ہے, پھر تو سب کے ساتھ زبردستی ہو رہی ہے. نظر انداز کرنا تو بلا دینا اسی کا مطلب یہ اسی کو بیان ہوا, اسی کو بیان کیا. ہاں اسی کانٹیکسٹ میں انہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے پھر ان کو بلا دیا اپنے آپ سے. اللہ نے ان کو اپنے فائدے سے اپنے بھلے سے بھلوا دیا. آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی جی ظاہر ہے کہ اللہ نے ان کو بھلا دیا سے مراد جو بھی ہوگی وہ ہم میٹافوریکلی لیں گے نا, کیونکہ ہم اس کی حقیقت کو بھی نہیں جانتے. تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ظاہر ہے اسی کی مینیفیسٹیشن ہے کہ اللہ نے پھر ان کے معاملے میں جو اہتمام وہ یاد کرنے والوں کا ہوتا ہے ان کے لیے اہتمام نہیں رکھا, اور وہ پھر اپنے دنیا کے مشاغل ہی میں کھو گئے اور وہ اللہ کی یاد کی توفیق سے محروم. تو اس نے ان کو ونسیہم ان کو بھلا دیا. ان المنافقین هم الفاسقون, یہ منافق اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فاسق یعنی بد عہد ہیں, عہد توڑنے والے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو مسلمان تھے, انہوں نے اسلام کو قبول کرنے کا دعویٰ کیا تھا, لیکن اس دعوے کے باوجود انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو فراموش کر دیا. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا, اللہ نے وعدہ کیا ہے ان منافقین سے اور ان منافقات سے, منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے, والکفار اور کھلے منکروں سے. ظاہر ہے کہ قرآن نے یہ بھی بتایا ہے کہ منافق کافر ہی ہوتے ہیں, لیکن یہاں منافقین کے مقابلے میں جو کفار کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہم یہ لیں گے کہ کھلے انکار کرنے والے. اللہ نے ان منافقین, منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کھلے منکروں کے بارے میں وعدہ کیا ہے نارا جہنم کا, خالدین فیہا, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہیا حسبہم, ان کے لیے یہی کافی ہے. وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ, اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ, اور ان کے لیے ایسا عذاب ہے کہ جو قائم رہے گا, جو دائمی ہوگا, ٹھہر جائے گا. یہ ان کی سزا ہے. کالذین من قبلکم, تمہارا معاملہ ویسا ہی ہوا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کا ہوا. یہاں ایک دلچسپ شفٹ ہے قرآن مجید میں. ابھی تک جو منافقین کے بارے میں بات ہو رہی تھی وہ ہو رہی تھی تھرڈ پرسن میں کہ یہ منافق ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں. اب معلوم ہوتا ہے کہ اگلی آیت میں اچانک براہ راست بات شروع ہو. یہ قرآن مجید میں ہوتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا روئے سخن, جو بات اب ہے اس کا ایڈریس انڈائریکٹ تھرڈ پرسن سے ڈائریکٹ فرسٹ پرسن ہو گیا, اور یعنی سیکنڈ پرسن, سامنے جو لوگ ہیں موجود ان کے بارے میں کہ کالذین من قبلکم, یہ تمہارا جو معاملہ ہوا ہے یہ انہی لوگوں کی طرح ہوا یہ تم سے پہلے وہ گزرے. کانوا اشد منکم قوتا و اکثر اموالا و اولادا, وہ تم سے زیادہ شدید تھے قوت کے لحاظ سے, اور مال اور اولاد میں تم سے کہیں زیادہ کثرت والے تھے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا سے دوچار کیا. فرمایا فاستمتعوا بخلاقہم, سو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا. فاستمتعتم بخلاقکم, اور تم بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لو.
کما استمتع الذین من قبلکم، جیسے تمہارے پہلوں نے فائدہ اٹھایا تھا، بخلاقہم، اپنے حصے سے، فخذتم کالذی خاضوا، اور تم نے بھی وہی بحثیں کی جیسی بحثیں انہوں نے کی. یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہارا معاملہ بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے جیسے پچھلی قوموں کا ہوا تھا، جیسے پچھلے لوگوں کا ہوا تھا. تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں. شکلیں بدل گئی ہیں، نام بدل گئے ہیں، کچھ طور طریقے بدل گئے ہیں، لیکن حقیقت وہی ہے. انکار کرنے والے اصل میں دنیا پرست، دنیا کے لالچی ہوتے ہیں. اس کی خاطر وہ ہر اصول کو، ہر امکان کو ہدایت کے وہ ضائع کر دیتے ہیں، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو فرمایا کہ وہ بھی لوگ تھے جو تم سے پہلے گزرے اور تم سے کہیں مضبوط تھے، مال اور اولاد میں تم سے کہیں زیادہ تھے. انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا زندگی میں، جو ان کے لیے موقع تھے انہوں نے خوب عیش کیے، اور تم نے بھی کیے جیسے تم کر رہے ہو، اور وہ بھی انہی طرح کی بحثوں میں مبتلا ہوئے جس طرح کی بحثوں میں تم مبتلا ہو. فرمایا کہ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے. واولئک هم الخاسرون، اور یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اعمال ضائع ہو گئے، نیک اعمال ضائع ہو گئے. اعمال اصل میں نیکی ہوتے ہیں. قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں انسانوں کے جو اعمال پیش کیے جائیں گے وہ اصل میں اچھے اعمال ہوں گے، اور دنیا میں ہر انسان کچھ نہ کچھ اچھے اعمال کرتا ہے. برے اعمال تو اصل میں انسان کے اچھے اعمال کو یا ضائع کر دیتے ہیں، یا پھر برے اعمال اچھے اعمال کے نتیجے میں ختم ہو جاتے ہیں. دونوں میں سے کوئی ایک کام ہوتا ہے. یا برائی اچھائی پہ غالب آ جاتی ہے، یا اچھائی برائی پہ غالب آ جاتی ہے. تو فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. اس بات میں، اس انڈرسٹینڈنگ میں ایک امید بھی ہے اور ایک خوف بھی ہے. امید تو یہ ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں، دنیا میں ہیں، ایک جنگ جاری ہے نیکی اور بدی کے درمیان. ہمارے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم خیر کے اتنے زیادہ آگے بڑھ کے کرنے والے ہوں، اتنے زیادہ مخلصانہ طریقے سے اس کو اختیار کرنے والے ہوں کہ شر بالکل کمزور پڑ جائے، وہ مغلوب ہو جائے، اس کی بے وزن ہو جائے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر اس کا بھی امکان ہے کہ شر غالب آ جائے گا، برائی غالب آ جائے گی، اور یہ نیکی، یہ نماز وغیرہ ایسا ہی ہوگا، ایک ظاہری نیکی ہوگا، ڈرامہ، دونوں امکانات. تو یہ دنیا اصل میں اسی جنگ ہے، اسی مقابلے کا نام ہے کہ جو خیر اور شر میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تقویٰ اور فجور کے درمیان جاری ہے. أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کیا ان کے پاس خبریں نہیں پہنچی ان لوگوں کی کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے. قوم نوح وعاد وثمود، یعنی نوح کی قوم اور عاد اور سمود کی قوم. وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفقات، اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور ان بستیوں کی کہ جنہیں الٹ دیا گیا. ان بستیوں کو کی خبریں کہ جن کو الٹ دیا گیا، یعنی قوم لوط کی بستیاں. اصحاب مدین یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم. نوح، عاد اور سمود یہ ظاہر ہے کہ وہ مشہور قومیں ہیں کہ جن کا ذکر بار بار قرآن مجید میں آتا ہے. لیکن شاید یہ، if I am not wrong، شاید یہ واحد مقام ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قوم ابراہیم کا بھی ایسے ذکر کیا ہے کہ ان کی قوم پر بھی اللہ کا عذاب آیا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کی فلسطین کی جانب، اپنے باپ اور ان کی قوم کو چھوڑ کر
تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے رسول تھے، اس لیے ان کی اس قوم کے اوپر بھی عذاب آیا کہ جو قوم ان کی اولین مخاطب تھی، جس نے ان کی بات سننے کے باوجود ان کا انکار کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کر دیا، لیکن بالوجوب عام طور پر جب قرآن مجید میں ان قوموں کا ذکر آتا ہے کہ جن کے پاس اللہ کے رسول آئے اور قوم نے جب انکار کیا تو اس کے بعد وہ قوم اسی دنیا میں عذاب سے دوچار ہوئی، عام طور پر ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ذکر نہیں آتا۔ اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ، کھلی نشانیوں کے ساتھ۔ فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، مگر وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اللہ نے تو ہمیشہ اس بات کو طے کیا ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر رحم کرے گا، عنایت کرے گا، کرم کرے گا، ان کو موقع فراہم کرے گا، ان کے لیے راستے کھولے گا، ان کی زیادتیوں کے باوجود وہ درگزر کرے گا۔ لیکن جب کچھ لوگ، افراد اور اقوام زیادتی کرتے کرتے اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے لگتے ہیں، یعنی اللہ نے جو ان کو اصلاح کا موقع دیا ہے اور اللہ نے ان کے اندر جو اصلاح کے امکانات رکھے ہیں وہ سارے کے سارے ضائع کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے اس کے قانون کے مطابق ان کی پکڑ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ ظلم نہیں کرتا بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے جب کبھی بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ بعض لوگ ہیں کہ جو جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ظلموا انفسہم یا ظلم نفسہ، وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا، کوئی بندہ کسی دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا۔ خدا بیٹھا ہوا ہے، بادشاہ ہے، وہ ہاتھ پکڑ لے اور کوئی کسی کی مجال نہیں ہے کہ کسی کا بال بیکا کر سکے۔ خدا تعالیٰ نے اس دنیا کو چونکہ امتحان کے لیے بنایا ہے، اس لیے اس نے انسانوں کو آزادی دی۔ لوگ اس آزادی کا غلط استعمال کرتے ہیں، جب وہ غلط استعمال کر کے لوگوں کے اوپر زیادتی کرتے ہیں بظاہر، تو ان لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کر دے، ان کا تو آخرت میں دنیا میں بھی اگر موقع ملے گا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا تو وہ ان کی تو تلافی کر دے گا۔ لیکن جو ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اصل میں وہ ہیں کہ جو ظلم کر رہے ہیں، ان کے ساتھ نہیں، اپنے ساتھ، یعنی وہ اپنی بربادی کا، اپنی سزا کا، اپنی رسوائی کا بندوبست کر رہے ہیں، اور وہ اپنی اس فطرت کو بگاڑ رہے ہیں کہ جو فطرت اللہ نے ان کو دی تھی پاک صاف، اس مقصد کے لیے کہ وہ اس کی روشنی میں اپنے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کو حاصل کریں۔ فرمایا والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ عذاب کی سورہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے عذاب کو بیان کیا ہے، اہل ایمان کا ذکر اس میں ضمنی طور پر ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ بتانا مقصود ہے نا کہ منافقین نے، کفار نے کس شرف سے اپنے آپ کو محروم کیا ہے، وہ کیا سٹیٹس تھا، وہ کیا مقام تھا کہ جو ان کو مل سکتا تھا۔ فرمایا کہ اہل ایمان مرد، اہل ایمان عورتیں یہ ایک دوسرے کے رفیق ساتھی ہیں۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ معروف کا حکم دیتے ہیں، یعنی اچھائی کا، بھلائی کا، اور برائی سے روکتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ویطیعون اللہ ورسولہ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان پر رحم فرمائے گا، یعنی اللہ ان قریب یہ کرے گا کہ اپنے رحمت کے دروازے، اپنی عنایات، اپنے انعام کے دروازے ان کے لیے کھول دے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ زبردست ہے، اس لیے وہ جب چاہے گا اپنے فیصلے کو نافذ کر دے گا،
لیکن اللہ حکمت والا ہے، اس لیے اس کی حکمت جب اس بات کی متقاضی ہوگی کہ اہل ایمان کا امتحان اب ختم ہو گیا اور اب ان کو نوازنے کا وقت آ گیا، تو تبھی وہ نوازے گا، تبھی فیصلہ کرے گا۔ یہ جو اللہ کی صفات بیان ہوتی ہیں قرآن مجید میں، ان صفات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آیات میں جو ایک وزن ہوتا ہے نا ردیف قافیے کا، اس کو ملایا جائے، نہیں، اصل میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا حوالہ دے کر یہ چاہا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جب یہ فرماتا ہے کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، تو اللہ کے عزیز زبردست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اعتماد رکھے کہ خدا کے مقابلے میں کسی کی کوئی طاقت نہیں، کسی کے پاس کوئی حیثیت نہیں۔ وہ اگر فیصلہ کرنے پہ آئے گا تو پھر اس کے فیصلے کے آگے کوئی شخص مقابلے پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ حکیم ہے، وہ اپنے فیصلے حکمت کے ساتھ کرتا ہے، اور جب وہ حکمت کے ساتھ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو پھر اس کے فیصلے کے نافذ ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اگر آج میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ تمام تر کوشش کے باوجود وہ نہیں ہو رہا جو میں چاہتا ہوں کہ ہو، میرے ارادے، میرے منصوبے جو میرے خیال میں اچھے ہیں وہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ رہے، اللہ حکیم، اس کی حکمت ہو۔ مجھے یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی، میں اپنی غلطی پر اپنے آپ کو ٹوکوں، میں نظر ثانی کروں، لیکن اگر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں نے اپنی طرف سے جو کچھ میں کر سکتا ہوں کر رہا ہوں، لیکن وہ ہو نہیں پا رہا کہ جو میں توقع کرتا ہوں، یا زندگی میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں، ایسے معاملات ہو رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور آپ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی کوتاہی نہ کریں، تو جان لیں کہ اللہ حکیم ہے، اور اللہ حکیم اللہ پر ایمان لانے کے نتیجے میں اس کی حکمت پر اعتماد کریں۔ اس کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم انسان ہیں کہ جن کو بعض اوقات اس کی حکمت کا اندازہ نہیں ہوتا، ایسا کیوں ہوگا، یہ یوں کیوں ہے، وہ ویسے کیوں ہو گیا، اس کو کیا ہو گیا، یہ کاروبار کو کیا ہو گیا، اینڈ فلاں فلاں، نہ جانے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ حکیم ہے بھائی، آپ اپنے بارے میں مطمئن رہیں کہ آپ نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا، اور نہیں بھی ٹھیک کیا معافی مانگ لی، مطمئن ہو جائے۔ خدا تعالیٰ کی اس دنیا میں دھاندلی نہیں ہے، دیر ہو سکتی ہے، دیر نہیں ہوگی، اس لیے ڈونٹ وری، جسٹ کیپ ڈوئنگ۔ فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، وعدہ کیا ہے اللہ نے مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے، جناتن، ایسے باغات کا، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں گی جس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، مساکن طیبۃ، اور ایسے گھروں کا وعدہ کیا ہے کہ جو پاکیزہ ہوں گے، فی جنات عدن، ہمیشہ کے باغوں میں، ہمیشہ کے باغوں میں، ابد کے باغوں میں، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی خوشنودی وہ سب سے بڑھ کر، یعنی یہ نعمتیں جن کا حوالہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، نہریں ہوں گی اور اس میں مکان ہوں گے پاکیزہ، اور فلاں ہوگا اور فلاں ہوگا، یہ تو اصل میں دنیا میں انسان کو اپنے امتحان میں جو صبر کرنے کا تقاضا ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ وہاں بہت ساری نعمتیں ہوں گی اور ہوں گی۔ جی جی دیکھیے، آپ اگر آسمان کے نیچے رہنا چاہیں گے تو اس کی بھی آپ کی اجازت ہوگی، لیکن مکان تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ فیملیز ہوں گی، یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اور آپ کی اولاد بھی آپ کے ایمان اور نیک اعمال میں پیروی کرے گی، تو اللہ سب کو ملا دے گا،
تو یہ تصور جو آپ کے یہاں کے تصورات ہیں نا رہنے کے، اور یہاں کے تصورات زندگی کے بہترین جو ہیں کانسیپٹس، پلیجر کے، لگژری کے، عیش کے، انجوائمنٹ کے، وہ وہاں یہاں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہوں، اس لیے کہ آپ کو انعام ملے گا نا. جی جی سر جی، آدم اور حوا جہاں گئے تھے وہ ایک باغ تھا، اس کے لیے بھی لفظ عربی میں جنت ہے، وہ جنت نہیں تھی. عربی میں جنت اصل میں لفظ ہے باغ کے لیے. قرآن مجید میں سورہ کہف میں اور جگہوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات واقعات بیان کیے ہیں. باغ والے کا واقعہ وہ بھی جنتی ہے، ایک جنتان بھی. تو ایک جنت وہ ہے کہ جو موت کے بعد کی زندگی میں انسان کو ایسی جگہ کی صورت میں ملے گی کہ جو اس کے وہم و گمان اور تصورات سے بھی زیادہ حسین ہوگی، اس کے لیے بھی لفظ جنت ہے. اور بابا آدم اور حوا جہاں رہے تھے وہ بھی ایک باغ ہی تھا، لیکن وہ باغ وہ نہیں تھا. وہ تو اصل میں وہ ہوگا کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَكُمْ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تمہارا جی چاہے گا، اور وَلَدَيْنَا مزید، ہمارے پاس مزید بھی ہوگا. تو سر ہمارے تصورات تو یہی ہوں گے نا، کوئی گھر ہے، کوئی فلاں ہے. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ 200-400 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا یار اب یہ تمہارا ہو گیا نا، اس کو نکلو یہاں سے باہر آگے آؤ. یہ تو تمہاری خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک ابتدائی تمہیں تمہارے وہ گھر دکھا دیے، تمہیں بڑے شوق تھے. سو اب آگے چلتے ہیں. سو ہمیں تو اصل میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے وہم و گمان سے بڑھ کر ہم کو ملے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی چیز ہوگی. اللہ تعالیٰ کہے گا ویل ڈن، شاباش، بہت اعلیٰ تم نے پرفارمنس دکھائی ہے اور میں تم سے راضی ہوں. یہ سب سے بڑی چیز ہوگی. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اب میں آپ کے سامنے جو کچھ ہم نے آج پڑھا ہے اس کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں. آیت نمبر 61 سے ہم نے شروع کیا. آیت نمبر 61 سورہ توبہ، سورہ نمبر 9. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں کہ جو نبی کو، پیغمبر کو دکھ دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ تو بس کان ہے. قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، ان سے کہہ دو کہ تمہاری بھلائی کے لیے کان ہے. یؤمنو باللہ ویؤمنو للمؤمنین، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان پر اعتماد کرتے ہیں. ورحمۃ للذین آمنوا منکم، اور تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے سراپا رحمت ہے. والذین یؤذون رسول اللہ، اور جان لو کہ جن لوگوں نے اللہ کے رسول کو اذیت دی، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اور اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ تم اس سے راضی ہو جاؤ. ان کانوا مومنین، اور اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں. ان کانوا مومنین، اگر وہ مومن ہیں. الم یعلموا، کیا یہ نہیں جانتے، انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کہ جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، فان لہ نار جہنم، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. ذالک الخزی العظیم، اور یہ بڑی رسوائی ہے. یحذر المنافقون، یہ منافق ڈرتے ہیں اس بات سے، ان تنزل علیہم سورۃ، کہ اتاری جائے ان پر ایک ایسی سورت،
तुनब्बिउहुम बिमा फी सुदूरिहिम बिमा फी कुलूबिहिम, कि जो भेद खोल दे, आगाह कर दे उसके बारे में कि जो उनके दिलों में है। कुल इस्तहज़िऊ, इनसे कहो कि उड़ा लो मजाक जितना उड़ाना है। इन्नल्लाह मुखरिजुम मा तहज़रून, अल्लाह जाहिर करके रहेगा उसको कि जिससे तुम डरते हो, डर रहे हो। वला इन सालतहुम, और अगर आप इनसे पूछो, ला यक़ूलुन्ना, तो ये लाज़मन कहेंगे इन्नमा कुन्ना नख़ूज़ु व नलअब, कि हम तो ऐसे खेल कूद कर रहे थे। कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्ताज़िऊन, आप कहिए कि क्या अल्लाह और उसकी आयात और उसके रसूल का तुम मजाक उड़ाते हो। ला तातज़िरू, बहाने मत बनाओ। क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम, तुम अपने ईमान के बाद इनकार के मुर्तकिब हो गए। इन नाफू अन ताइफ़तिम मिनकुम, अगर हम तुम में से एक गिरोह को नज़रअंदाज कर देंगे, दरगुजर कर देंगे, नुअज़्ज़िब ताइफ़तम, तो एक दूसरे गिरोह को ज़रूर अज़ाब देंगे। बिअन्नहुम कानू मुजरिमीन, इसलिए कि वो मुजरिम हैं। अल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात, ये मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें, बाज़ुहुम मिन बाज़, ये एक ही तरह के लोग हैं। यामुरून बिल मुनकरी व यनहौना अनिल मारूफ, बुराई का हुक्म देते हैं, अच्छाई से रोकते हैं। व यक़बिज़ून अयदियहुम, और अपने हाथ हर खैर के लिए बंद रखते हैं। नसुल्लाह, इन्होंने अल्लाह को भुला दिया। व नसियहुम, तो अल्लाह ने भी उन्हें भुला दिया। इन्नल मुनाफ़िक़ीन हुमुल फ़ासिक़ून, ये मुनाफिक हकीकत ये है कि बदअहद फासिक है। वादल्लाहुल मुनाफ़िक़ीन वल मुनाफ़िक़ात, अल्लाह ने वादा किया है मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों से, वल कुफ़ारा, और खुले इनकार करने वालों से, नारा जहन्नमा, जहन्नुम की आग का, खालिदीना फ़ीहा, वो रहेंगे उसमें हमेशा। या हस्बुहुम, ये उनके लिए काफ़ी है। वलाअनहुमुल्लाह, और अल्लाह ने उन पर लानत कर दी। वलहुम अज़ाबुम मुक़ीम, और उनके लिए दायमी अज़ाब होगा। कल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये तुम्हारा हाल उन्हीं लोगों की तरह है कि जो तुमसे पहले हो गुजरे। कानू अशद्दा मिनकुम क़ुव्वतन, वो तुमसे ज़्यादा क़ुव्वत में मजबूत थे। वाक्सरा अम्बालम व औलादा, और तुमसे ज़्यादा माल और औलाद में कसरत रखने वाले थे। फस्तमतऊ बिखलाक़िहिम, तो उन्होंने फ़ायदा उठाया अपने हिस्से का। फस्तमतातुम बिखलाक़िकुम, तुम भी फ़ायदा उठा लो अपने हिस्से का। कमस्तमताल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि उन्होंने उठाया कि जो तुमसे पहले गुजरे, बिखलाक़िहिम, अपने हिस्से का। वख़ुज़्तुम कल्लज़ी ख़ाज़ू, और उन्होंने भी वही फजूल बातें की, उन्होंने भी वही बहसें की जैसे कि तुमने बहसें की। उलाइका हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, ये वो लोग हैं कि जिनके दुनिया और आखिरत दोनों में आमाल ज़ाया हो गए। व उलाइका हुमुल खासिरून, और यही लोग हैं कि जो नुकसान से दो चार होने वाले हैं। अलम यातिहिम नबउल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, क्या इन लोगों को उनकी खबरें नहीं पहुँची जो इनसे पहले हो गुजरे। कौम नूहिम व आदिम व समूद, यानी नूह, आद और समूद की कौम की खबरें। व कौम इब्राहीम व अस्हाब मदियना वल मुअतफ़िकात, और इब्राहीम की कौम की खबरें और मदियन वालों की और उल्टी हुई बस्तियों की। अततहुम रुसुलुहुम बिल बैयिनात, उन पर आए उनके रसूल खुली निशानियों के साथ। फमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम, तो अल्लाह ऐसा नहीं है कि वो उनके ऊपर जुल्म करता। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, मगर उन्होंने खुद अपनी जानों पर जुल्म किया। वल मोमिनून वल मोमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें वो एक दूसरे के रफ़ीक हैं। यामुरून बिल मारूफ़ व यनहौना अनिल मुनकर, वो नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं। व युक़ीमून अस्सलात व युअतून अज़्ज़कात, वो नमाज अदा करते हैं, ज़कात दिया करते हैं। व युतीऊन अल्लाह व रसूला, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं। उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, ये वो लोग हैं कि अनक़रीब अल्लाह अपनी रहमत से उनको नवाजेगा। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, यकीनन अल्लाह ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। वादल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनात, वादा किया अल्लाह ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से। जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, ऐसे बागात का कि बहती होंगी जिनके नीचे नहरें। खालिदीना फ़ीहा, वो रहेंगे उसमें हमेशा के लिए। व मसाकिन तय्यबतन, और ऐसे घरों का कि जो पाकीज़ा होंगे। फ़ी जन्नात अदन, हमेशा के बागात में।
ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی خوشنودی سب سے بڑھ کر ہے، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ رسالت والا جو ایک کانسیپٹ اسلامی دنیا میں آیا ہے، اس کی بیسس کس چیز کے اوپر انہوں نے بیس کیا ہے؟ جو ہمیں قرآن شریف میں ایسا کوئی ہمیں ایویڈنس نہیں ملتی۔ توہین رسالت کا جو ہمارے ہاں قانون ہے، اور اس کے بارے میں جو ہمارے ہاں بہت بیان کیا جاتا ہے، اس سب کا تعلق بعض ان واقعات سے ہے کہ جو احادیث کی سیرت کی کتابوں میں بیان ہوئے ہیں۔ چند کیسز، نمبر میرے ذہن میں نہیں ہے، 3-4 ایسے خاص طور پر، جن میں کسی شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ ایک عورت تھی شاعرہ، اس نے کوئی اسی طرح کی حجوں میں گستاخانہ کوئی شعر کہے، اور ایک دو اور تھے لوگ، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو قتل کر دیا۔ اس بنیاد پر لوگ کہتے ہیں یہ مستند۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ مستند، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارا دین واقعات پر مبنی ہے، یا واقعات ہیں کہ جن کو دین کی روشنی میں سمجھنا ہے؟ دین میں کچھ اصول بیان کیے گئے، دین کا اپنا ایک نظام ہے، دین کا اپنا ایک فلسفہ ہے۔ سیرت، تاریخ، احادیث، یہ اس دین کی وضاحت ہے۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ وہ دین کا فٹ نوٹ ہے، اصل دین نہیں ہے۔ دین کی روشنی میں ان کو سمجھنا ہے، نہ کہ ان کو بنیاد بنا کر دین بیان کرنا ہے۔ یہ تو بالکل الٹ ہو جائے گا۔ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ بالکل ایسے ہی ہوگا کہ جیسے آپ آنا شروع ہوں، ہاتھ سے چلیں اور ٹانگیں اوپر ہوں آپ کی، کہ جو بات جس مقصد کے لیے تھے آپ اس سے بالکل الٹ کر رہے ہیں۔ ہوا یہ ہے، میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کے رسول کے انکار کرنے والوں کو اسی دنیا میں سزا ملتی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والوں کو بھی سزا ملنی تھی۔ ہم یہ سورہ مبارکہ پڑھ رہے ہیں کہ جو اسی سزا کا بیان ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کون لوگ تھے؟ یہ ہم نے پڑھا قرآن مجید میں کہ یہ مشرک ہیں، یہ اہل کتاب ہیں، یہ منافق ہیں۔ یہ جو ان کی سزا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ انسٹالمنٹس میں آئی ہے۔ اس میں ایک نقطۂ آغاز ہے اور ایک کلائمیکس ہے۔ نقطۂ آغاز ہے غزوہ بدر، قرآن نے خود بیان کیا اس کو سزا اللہ کی طرف سے، اور کلائمیکس ہے 9 ہجری میں، جب اللہ نے کہہ دیا کہ جب یہ محترم مہینے گزر جائیں تو قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ۔ یہ اصل میں سپین ہے 7 سال کا۔ ان 7 سالوں کے درمیان میں کچھ لوگ تھے جن کو کہ اسی قانون کے تحت قتل کر دیا، جنہوں نے کہ اپنے انکار کو نمایاں کر دیا کھلی گستاخی کے ساتھ، سب کے ساتھ۔ ایمان لانے کے بعد وہ ایمان لائے یا نہیں لائے سر، اس سے فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ جو رسول کے مخاطب ہیں، ڈائریکٹ ایڈریسیز، ابو جہل، ابو لہب، کوئی بھی ہوں، وہ سارے جو تھے یہودی والا بھی، وہ اگر پیغام ان تک پہنچ گیا، ان کو بات سمجھ میں آ گئی، اتمام حجت ہو گیا، تو سزا ملے گی۔ قرآن بار بار آج بھی ہم نے دیکھا، نوح، ہود، صالح، قوم سمود، قوم عاد، قوم ابراہیم، اصحاب مدین اور مؤتفقات، بار بار بیان کرتا ہے۔ عام طور پر 5 بیان کرتا ہے، اس میں 6 بیان کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، یہاں ابراہیم علیہ السلام کا آ گیا۔ تو گزارش یہ ہے کہ جن کو قتل کیا گستاخی کے لیے نہیں کیا، وہ گستاخیاں تو بھری ہوئی ہیں یہاں جن کو قرآن بیان کرتا ہے، اور کسی ایک گستاخی کے بارے میں کہہ دیتا کہ دیکھو اے میرے پیغمبر تمہارے بارے میں گستاخی کرے تو پکڑ لو ان کو۔ ایک جگہ بھی نہیں کہا۔ اللہ کا دین کوئی ویگ ہے، غیر واضح ہے، اس میں بات ٹھیک طرح سے سمجھا کر کلیئرلی نہیں کی جاتی، بالکل کلیئرلی کی جاتی۔
لیکن کیا کریں کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی دین کو سمجھا گیا ہے قرآن سے نہیں، دین کو سمجھا گیا ہے واقعات سے. آپ دیکھ لیں جب بات ہوتی ہے لوگوں کے پاس وہ واقعہ ہوتا ہے، بھائی واقعہ سر آنکھوں پر، مگر واقعہ فٹ نوٹ میں ڈالو. ٹیکسٹ قرآن ہے، ٹیکسٹ سنت ہے، باقی سب چیزیں اس کی وضاحت ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، اصل کتاب غائب ہے اور فٹ نوٹ سے لوگ بات سمجھ رہے ہیں، تو افراتفری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ. اسی لیے ہمارے ہاں ڈس یونٹی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کسی کے پاس کوئی واقعہ آ گیا، کسی کے پاس کوئی واقعہ آ گیا. یہ الحمدللہ یہاں تک نہیں پہنچ رہا، ورنہ فیس بک پر میں فیس کرتا. اٹ از وہ تو آواز نہیں پہنچی. اور ویسے بھی وہ ہمارے سینئر سیاستدان نے کہا تھا کاٹ دو کاٹ دو. ڈاکٹر صاحب یہ جو جی اذکر اللہ یذکرکم، جی اذکر اللہ تو ایک کمانڈ ہے، تو یذکرکم یہ کنڈیشنل ہے. نہیں، یذکرکم وعدہ ہے، یذکرکم انسینٹیو ہے. تم یاد کرو اللہ کو، تمہیں یاد کرے گا. نہیں، آپ یہ کرے گا کا مطلب ہے فیوچر کی بات کر رہے ہیں. فیوچر سر، یہ جو فیوچر ہے نا، یہ ویسے یذکرکم کا عربی گرامر کے لحاظ سے کیا اس کا معنی بنتا ہے؟ یذکرکم وہ کرتا ہے، یہ بھی تم اسے یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرتا ہے. یذکرکم دیکھیے اذکر اللہ ہے نا، اذکر اللہ تو ایک آرڈر ہے. یہ شرط، یہ جو ہے نا یہ امر ہے. یذکرکم جواب امر ہے. تم یہ کرو گے تو وہ یہ کرے گا، تم وہاں جاؤ گے تو وہ تمہیں ملے گا. سر فیوچر جو ہوتا ہے نا، فیوچر وہ 50 سال بعد بھی ہوتا ہے اور 5 سیکنڈ بعد بھی ہوتا ہے. اب میں بول رہا ہوں یہ اصل میں 5 سیکنڈ پہلے کا فیوچر ہے، تو اللہ تعالیٰ فوراً کریں گے. تم یاد کرو گے تو وہ تمہیں یاد کرے گا، فوراً کرے گا. حال تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، سچی بات ہے. پریزنٹ از نتھنگ، سارا ہی فیوچر ہے یا پاسٹ ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ فیوچر سامنے آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کر رہے ہیں آپ سے کہ آپ اس کو اگر مخلصانہ طریقے سے یاد کریں گے تو وہ آپ کو یاد کرے گا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اس مجلس میں کہ جو اس مجلس سے کہیں بہتر ہو. اور اس کا بھی مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے خوش ہوگا، راضی ہوگا، آپ کو نوازے گا. یہ سب ڈاکٹر صاحب میں اپنی لمیٹڈ نالج سے، ساروں کی نالج لمیٹڈ ہے سر. نہیں وہ میں سمجھا ہوں، یا شاید وہ آپ کی مطلب اصلاح کر دیں گے. تم اسے یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرتا ہے، یعنی وہ تو ہی از ڈوئنگ اٹ، تو تم کیوں نہیں یاد کرتے؟ نہیں، ایسا نہیں. اصل میں یہ اس کے ساتھ مشروط ہے. یعنی یہ ہو گیا جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ تمہیں یاد کرتا ہے، وہ تو ایک ریئلٹی ہے. لیکن سر وہ تو یاد سبھی کو کرتا ہے. اس نے ابو جہل کو بھی نہیں بولا. یہ یاد کرنا ہے اچھے انداز میں، یہ یاد کرنا ہے آپ کی پرفارمنس، اچھی پرفارمنس کے نتیجے میں. یہ وہ یاد کرنا، تم اس کو یاد کرو گے تمہیں یاد کرے گا. ورنہ تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر مجھے پتہ لگے کہ وہ تو یاد کر ہی رہا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے یاد تو کر ہی رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اور کام کرو. نہیں، وہ کہہ رہا ہے تم یاد کرو گے تو وہ یاد کرے اور زیادہ بہتر یاد کرے. سعودی عرب میں جب یہ پڑھا جاتا ہے خطبے کے دوران تو سب بولتے ہیں لا الہ الا اللہ، سب کا آواز آتی ہے. یہاں پر تو کوئی، میرا خیال ہے کہ یہ اچھی بات کرتے ہیں سعودی عرب والے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ امتثال امر، یعنی حکم کو بجا لانا فوراً، اصل میں یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو عمل کی طرف مائل کرتا ہے. آپ کا ہمارا یہ تجربہ ہے کہ ہم نے کوئی اچھی بات سنی اور یہ کہا کہ نہیں انشاءاللہ یہ کل کریں گے، وہ کل کبھی نہیں آتا. یعنی ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو فوراً شروع کر دیں. میں جب کسی کو سمجھاتا ہوں کہ یار نماز شروع کرنی ہے تو میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ تمہیں پتہ ہے
کہ یہ نماز شروع کرنے میں جو ساری اسکیم ہم نے طے کی ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ نماز کون سی ہے؟ یہ جو اب آ رہی ہے پہلی نماز، اس لیے کہ یہ پڑھی تو نماز شروع ہو گئی، ورنہ نماز نہیں آئی۔ تو اصل میں یہ فوراً کرنا چاہیے، یہی وجہ ہے۔ دیکھیں یہ آپ نے ایک بات کی تو اس سے مجھے خیال آیا کہ یہ بھی ہمارے ہاں اصل میں مشکل یہ ہوئی کہ دین بن گیا فقہ، قانون، ورنہ یہ جو سجدے ہیں، یہ قرآن مجید میں 14-15 سجدے ہیں، سجدے کی آیات، وہ معلوم ہے کیا ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرآن کو پڑھتے ہوئے نماز کے دوران میں فوراً سجدہ کرنا، امتثال امر، کہ وہاں آیت آئی ایسی کہ جس سے لگتا ہے کہ اللہ کے سامنے فوراً جھکنے کو جی چاہ رہا ہے، فوراً جھک، فوراً سجدہ کیا۔ تو یہ ہے اصل اسپرٹ۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم نے نماز کو ایک قانونی چیز بنا دی ہے۔ نماز میں اللہ سے باتیں ہونی چاہیے، نماز میں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، نماز میں اللہ سے دنیا مانگنی چاہیے، نماز میں اللہ سے آخرت مانگنی چاہیے، نماز میں اللہ سے باتیں کرنی چاہیے۔ یہ تو نہیں میں گستاخی کرتا ہے، گپیں مارنی چاہیے، لیکن آپ کو باتیں کرنی چاہیے اپنی زبان سے۔ جی اسحاق صاحب کیا بات ہے جی، انہوں نے بات کی۔ بہت شخص بہت اچھا تھا، مجھے اس سے یہ سمجھ آئی اس کے بعد میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا پوری بات علم میں نہیں تھی، کیونکہ میں نے پوری لگی بندی باتیں سنی تھی، 3 اور تسبیحات کی احادیث سے جو سبحان اللہ یاد کی تھی، لیکن پھر بھی وہ کنیکشن نہیں بنتا۔ وہ واٹس ایپ کی برکت ہے، میں بتا رہا ہوں کہ اس کو بعد سے میں ہر نماز میں کم سے کم 3 سجدے میں سبحان اللہ دل میں جو خواہش ہوتی ہے اس کو اردو میں اللہ کے مجھے یاد ہے ابھی کہیں آسٹریلیا میں کسی نے مجھ سے یہ پوچھا کہ یہ مجھے بتائیں کہ ہم اپنی نماز میں اپنی زبان میں بھی بات کر سکتے ہیں، ذرا آپ بتائیں۔ تو میں نے جب بتایا تو اس نے کہا، مجھے جواب آیا کہ آپ یقین جانیں اس وقت میں چیخ کے رو رہا ہوں۔ مجھے یہ آج پہلی مرتبہ سمجھ میں آئی ہے یار یہ ہم کیا کرتے رہے بھائی، اللہ کے یاد سے بات 5 وقت آپ اللہ کے یاد سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان۔ یار خدا کے واسطے ہے، مطلب ہی کچھ نہیں، تمہیں پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو یار؟ بھائی ضرور پڑھو یہ، لیکن سمجھ کے پڑھو، اور ساتھ یہ بھی تو اللہ نے معاف کر دے۔ میں اس کا جو سب نماز پڑھتے ہیں ہم ادا نہیں کرتے، ادا تو دل سے ہوتی ہے۔ تو جناب عربی بھی پڑھے۔ دیکھیں میں پھر کہتا ہوں، سورہ فاتحہ، اس کے بعد قرآن مجید، ہر موقع پر جو اپنی پوزیشن بدلتے ہیں اس کے لیے اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ 5 چیزیں لازماً عربی میں کہیں۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عربی میں کہا، آپ نے اس میں تبدیلی نہیں کی، آپ نے تو خیر سب کچھ عربی میں کیا، معاف کیجیے گا، اس کو آپ نے کبھی تبدیل نہیں کیا۔ باقی سب اذکار میں ایسا ہے کہ کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے۔ اور میں آج کل میں کوئی گروپ تھا، اس میں کسی نے کہا جی کہ وہ دعائے قنوت جو ہے نا وہ ایک یہ ہے اور ایک وہ ہے، تو میں نے ان کو بتایا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، یہ سب اصل میں دعائیں ہیں، آپ جو مرضی پڑھیں، اللہ میاں آپ کو بڑی اچھی، بہت اچھی دعا ہے۔ یعنی کھڑے ہو کے جو آپ پڑھتے ہیں، جی جی کوئی پڑھ سکتے، کوئی چیز پڑھ سکتے۔ بھائی آپ ایک بات سمجھ لیں، اگر ایک اصول سمجھ لیں کہ آپ کو اللہ کا دین جو اصل دین ہے وہ سارے کا سارا ایسے ملا ہے کہ پہلی نسل سے لے کے اب تک سب نے اس کو مانا ہے اور اختیار کیا ہے، اس میں ایک فرد نے دوسرے فرد کو نہیں کچھ بتایا، یہ فرد سے فرد والی جو بات ہے یہ اس کی تفصیل ہے، اصل دین تو محفوظ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھانا اتنی مشکل ہو گئی ہے
کہ خدا کا دین اب محفوظ ہے، اس میں شروع سے لے کے اب تک. سر وہ تو باتوں اور ہم کو سمجھ آتا ہے، سنت اور حدیث میں بھی فرق ہمیں سمجھ آتا ہے، وہ تو فقہ میں بھی بہت سارے چیمپئنز ہیں، وہ بھی یہی بات بتاتے ہیں. لیکن سر پھر بھی ایک سائنٹیفک بات پرسن ہونے کے ناطے میں بات کر رہا ہوں کہ جیسے مجھے کوئی کراس ریفرنس کرنا ہے، اس کی کوئی ایک صفحہ نمبر ہوگا، اس کا کوئی جلد ہوگی. ایک ہماری عادت بنی ہے ایک میڈیکل لٹریچر میں بھی اگر میں نے کوئی بات لکھی کہ فلاں نے یہ کیا یا فلاں کا کی فائنڈنگ یہ تھی، تو آئی ہیو ٹو کراس ریفرنس اینڈ سائٹیشن دینی ہے مجھے. تو کیا سائٹیشن بھی ہمیں یوز کرنی چاہیے؟ کیونکہ باہر تواتر تو موجود ہے لیکن اس کی ایک تفصیل کی بیان تو نہیں ہے. بڑی دلچسپ آپ نے بات کی. دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ یہی ایک رکاوٹ اور ہلاک ہے. دیکھیں میں ڈونٹ گیٹ می رانگ، ایک مرتبہ آپ ٹیکسٹ اور فٹ نوٹ کی بات کو مان لیں، پھر حدیث ہماری جان ہے، ہمیں اس کا احترام ہے، ہمیں اس کی اہمیت کا احساس ہے، اس کی پوزیشن وہاں ہونی چاہیے. وہ وزیر خزانہ ہے، وہ وزیر اعظم نہیں ہے. بس میرے پاس اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سنت ہے کیونکہ اس کی تفصیل ہے، فلاں جگہ بیان ہے، اس کو دیکھیے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں میں نہیں سمجھ رہا کہ ایسے نہیں ہے. یعنی سنت ہے، سنت مسلمانوں میں جاری ہے، سنت کی کوئی کتاب نہیں ہے، سنت پوری امت کا عمل ہے. حدیث میں سنت پر عمل کیے ہوئے واقعات کا بیان ہے. یعنی ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سنت پر عمل کرتے دیکھا، اس کو بیان کرتا. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تائید مزید ہے. یہ اس کے بارے میں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ بعض اوقات سادہ سنت سے زیادہ ہو سکتا ہے. وہ اسوہ حسنہ ہے. وہ سادہ سنت کیا ہے؟ مغرب کی 3 رکعت نماز، یہ اصل میں سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر اس میں پہلی رکعت میں سورہ تکاثر پڑھی، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اور دوسرے میں سورہ کافرون پڑھی. یہ بڑی زبردست بات ہے، یہ ہم اس کی قدر کریں گے. لیکن یہ اب کسی کی آبزرویشن ہے، کسی دوسرے کی کوئی اور آبزرویشن ہو سکتی ہے. سنت کیا ہے کہ مغرب کے وقت میں 3 رکعت نماز پڑھی جائے، یہ اصل دین ہے. باقی اس کی تفصیلات ہیں، باقی اسوہ حسنہ ہے، وہ اپنی جگہ پہ بڑی قیمتی چیز ہے. اس پر اصل دین مبنی نہیں. اصل دین وہ بیئر منیمم ہے کہ جو سنت میں بیان ہوا ہے اور عملی تواتر سے وہ پھیل گیا، اس میں کوئی شبہ نہیں. وجہ یہ ہے کہ اصل میں جب آپ اس ریفرنس کو اصل بنا دیتے ہیں یا اس کو اس کے مقام سے اٹھاتے ہیں تو پھر وہ سب کچھ ہو جاتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کچھ اور کہہ رہے ہیں، انہوں نے کچھ اور کہا ہے، اور یہ پتہ نہیں کہہ سکتے. وہ کہتے ہیں رفع دین ہوا، وہ کہتے ہیں نہیں ہوا، اینڈ سو آن. تو ہم کہیں گے کہ سب کچھ ہم مان لیتے ہیں، یہ سب کچھ بہت اہم ہے، لیکن یہ نیچے اصل وہ ہے. جب کسی کو آپ نے بیئر منیمم موٹا اصل دین بتانا ہے تو آپ بتائیں گے قرآن سورہ فاتحہ سے والناس تک، اور سنت جو اس امت میں رائج ہے. 5 وقت نماز ہے، زکوٰۃ ہے، عمرہ ہے، حج ہے، جمعہ ہے، عیدین کی نماز ہے، اینڈ سو آن، جو ہر جگہ موجود ہے. اس کی پھر آبزرویشنز ہیں، وہ جو کچھ ہوا لوگوں نے اس کو دیکھا اور آگے چل کے بیان کی. دیکھا نا، یہ ایک اہم بات ہے کہ پہلے 200 سال اس طرح کی کتابیں مسلمانوں میں موجود ہی نہیں تھیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہتمام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کتابیں ہیں یہ بڑی قابل قدر چیز ہے، لیکن یہ اصل دین جیسے کہ ملا ہے اس کا حصہ نہیں ہے. یہ اس کی وضاحت، یہ اس کی تفصیل ہے، یہ اس کا عمدہ نمونہ ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں سے ایک چیز پڑھ لوں. ادھر سے تو کوئی سوال نہیں ہے. او مائی گاڈ. جی جی
دیکھیں جب وہ آپ اس کو مان لیں گے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ظاہر ہے پھر ان ساری تفصیلات کے ساتھ آپ مانیں گے کہ جو تفصیلات احادیث میں بیان ہوئی ہیں. میں ابھی یہی بات کر رہا تھا کہ جب آپ احادیث کو دین میں اصل مقام دے دیں گے تو پھر قرآن مجید اصل میں اس کی تفسیر ہوگا. یہ بڑی اچھی مثال ہے. مسیح علیہ السلام کی واپسی مستند احادیث میں بیان ہے، ٹھیک ہے نا، بخاری و مسلم. قرآن بھی اس کے بارے میں کچھ کہتا ہے، لیکن اب قرآن اس کا فٹ نوٹ یہ ہو گیا. یہ ہونا لازم ہے، اس لیے آپ یہ کہیں گے کہ اصل میں وہ بات تو طے ہے. اچھا مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں بھائی دیکھیں وہ تفصیلات تو ہیں، موجود ہیں، ہم ان کا انکار نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس سے کچھ بات مختلف لگتی ہے، حدیث میں جو بیان ہوا ہے اس سے بات مختلف لگتی ہے. اب اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوگا. ہم قرآن کو جیسا کہ ہے مانیں گے اور حدیث پہ غور کرتے رہیں گے، اور اللہ ہی ہے بہتر جانتا ہے. بالکل ممکن ہے کہ ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ تم نے قرآن کو سمجھا ہی غلط تھا، لیکن ابھی تو ایسے ہی سمجھ میں آ رہا ہے، جیسے سمجھ میں آ رہا ہے. آپ دیکھیں نا، آپ بھی سن لیں اب کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بعد آپ کہنے نہیں یار آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. الحمدللہ بڑی خوشی ہوگی آپ کو کہ بخاری اور مسلم میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہی صحیح ہو. بھئی ہمیں کیا اس سے پرابلم ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ترتیب کیا ہے. بخاری اور مسلم میں بیان ہوا وہ تمام فرقے کہتے ہیں کہ لوگوں کا ہر کا ایک حصہ ہر کا ایک مہدی آ رہا ہے. ایون وہ جو نمرود ہے وہ بھی آ رہا ہے. ارے تو صحیح وہ اچھا اب ایک سوال سنیں آپ. سوال یہ ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ سر از دیر اے ڈفرنس بٹوین دا اسٹیٹس آف دوز پیپل who obey Allah long after the holy prophet had passed away and the ones who obeyed during his life, given that later generations and believers, even the ones that are yet to come, do not have the holy prophet, peace be upon him, present himself unlike the earliest ones. اس سوال کا جواب یہ ہے جناب کہ قرآن مجید نے ہم کو یہ بتایا ہے سورہ واقعہ میں کہ وہ لوگ کہ جو السابقون الاولون ہوں گے. سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ قیامت کے دن انسان 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے. ایک وہ ہوں گے کہ جو سبقت لینے والے ہوں گے، سب سے آگے ہوں گے. ایک وہ ہوں گے جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، اور ایک وہ ہیں کہ جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے. تو جو سبقت لینے والے لوگ ہوں گے وہ اصل میں ہوں گے جو آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمرز ہوں گے، جو اصل میں جنت کی ایلیٹ کلاس ہوگی، فرسٹ کلاس، بزنس کلاس، لگژری کلاس ہوگی. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، کہ بہت بڑی تعداد میں تو پہلوں میں سے ہوں. پہلوں سے مراد یہی لگتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والے، لیکن بعد کے زمانوں میں بھی ہوں گے. اس کا تعلق آپ کی پرفارمنس سے ہے، نہ کہ آپ کب پیدا ہوئے. ایک سوال ہے کہ کیا سوال ہے؟ Have read Surah Tawbah and understand it, then why are they doing these killings like ISIS and Taliban? دیکھیں بات یہ ہے کہ نہ میری ملاقات ہوئی ہے ان لوگوں سے، اور نہ مجھے سچی بات ہے کہ بہت زیادہ شوق ہے. اگر آپ دل سے پوچھیں تو تھوڑا سا خوف ضرور ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، بڑی پرابلم ہے کہ جو بات ذہن میں لوگوں کے گھس جاتی ہے وہ بات باہر نہیں نکلتی. یہ بڑا مسئلہ ہے. جو بات لوگوں نے مذہب کے طور پر مان لی ہے وہ بات باہر تو نہیں نکلتی. بڑا مشکل ہے، سوائے اس کے کہ آپ لوگوں کی تربیت کریں اور ان سے کہیں کہ ہم کھلے ذہن کے ساتھ بات کریں گے اور دلائل کو ایکسچینج کریں گے. کوئی عجیب مشکل ہے کہ لوگ دین کی ایک بات کو مان کے اس کے بعد جذباتی ہو جاتے ہیں. بھائی مجھے اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں شاید
گمان کر رہا ہوں، لیکن کافی حد تک گمان میرا یقینی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں پڑھا رہا ہوتا ہوں اور بعض طالب علموں کے بارے میں مجھے یہ کافی کلیئر ہوتا ہے کہ یہ کہیں اور سے سن کے آئے ہیں میرے بارے میں، تو اس کے بعد ان کو سنانا ممکن ہی نہیں ہوتا دے آر ناٹ لسننگ ٹو یو۔ اور کبھی اگر اللہ مجھے توفیق دے اور میں ان کو متوجہ کر لوں تو آپ یقین جانیے کہ چند سیکنڈز میں کوئی ہوتا ہے کہ وہ سو جاتا ہے۔ As soon as they start listening to me carefully, they go to sleep. تو پتہ نہیں کیا چکر ہے، اس کا کوئی علاج کیا کیا جائے میں نہیں جانتا، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ ٹرائی کریں، ان سے کچھ ہو سکتا ہے کہ پلیز ٹیل می دیٹ آل مسلمز who commit atrocities and killing daily in the name of Islam know Arabic and have read Surah توبہ۔ صحیح بات ہے، میں اس کا کیا جواب دوں؟ دیکھیں، آپ کو اس طرح سے سوچنا چاہیے کہ جو بات آپ نے پڑھی یا سنی ہے یہ بات ٹھیک لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ لگتی ہے تو اللہ کا شکر کریں، نہیں لگتی ہے تو آپ کہیں جی کہ خالد صاحب آپ ہمارا وقت ضائع نہ کیا کریں۔ پیپل ہیو مکسڈ ضعیف احادیث and authentic ones. We have Allah's book, then why we don't take advice from them؟ صحیح فرمایا آپ نے، آئی تھنک دیٹس واٹ وی شوڈ ڈو، مگر میرا خیال ہے کہ پرابیبلی گریجولی ایک بات کو بار بار کرنے سے شاید لوگوں کو بات سمجھ میں آئے۔ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، آپ کا موڈ ہوا کہ ذرا رک جائے، آپ کہیں کہ اللہ تیرا بہت شکر، بڑی مہربانی، الرحمن الرحیم، اللہ تیری رحمت دے پناہ، بڑا تو کرم کر لیا، مالک یوم الدین، پھر رک جائے، اللہ تو بدلے کے دن کا مالک ہے، مجھے معاف کر دو، وہاں رسوا ہونے سے بچا دو۔ باتیں کریں اللہ نے، یہ بتایا گیا ہے، یعنی قرآن پڑھے اور رک جائیں۔ میں نے آپ کو بتایا حد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی کرتے تھے، بات بھی کرتے تھے، حد ہے کہ کوئی آیت آ جائے جس میں آپ کے اندر رجحان پیدا ہو تو آپ نماز کو روک کے سجدے میں چلے جاتے تھے۔ یہ جس کو آپ آیات سجدہ کہتے ہیں، یہ تو ہمارے یہاں پہ قانون بن گیا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آیت میں کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ اگلی رکعت درمیان آیت سجدہ ہوئے گی۔ گاڈ سے یہ بات سمجھو کہ یہ وہ آیت ہے کہ جس کو پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ بے اختیار نماز بعد میں باقی پڑھی جائے گی، اس پر سجدہ کرو۔ میں ان میں سے ایک آیت آپ کو بتاتا ہوں، کیا آیت ہے، کمال ہے۔ وہ ہے داؤد علیہ السلام کے پاس ایک مقدمہ آیا، وہ ہے وہ دو بھائی تھے، ایک کے پاس 99 دمبیاں تھیں اور ایک کے پاس ایک تھی، تو جس کے پاس 99 تھی اس نے ایک بھی لے لی اور اپنی سینچری مکمل کر لی، اور اس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، تو وہ حضرت داؤد کے پاس لے کے آیا مقدمہ۔ تو حضرت داؤد نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھو، بہت دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو مضبوط ہیں وہ کمزوروں کے اوپر زیادتی کرتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ داؤد نے گمان کیا کہ ان کا رب ان کو آزما رہا ہے، یعنی انہیں وہ بات کرتے کرتے کوئی اپنی زیادتی یاد آئے۔ ظاہر ہے نیک آدمی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، وہ زیادتی کوئی چھوٹی سی ہوگی، لیکن جیسے ہی ان کو یاد آئی وہ بے اختیار سجدے پہ گئے اور گڑ گڑانے لگے۔ وہ بندے دیکھ رہے ہیں یہ ہے اللہ والے، تو اس کو جب حضور نے پڑھا قرآن میں تو آپ بھی سجدے پہ گئے۔ کیا بات ہے جی، یہ ہے اصل میں نماز، یہ ہے قرآن کے ساتھ تعلق۔
اب کیا کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، آپ نے نماز پوری کر لی، لیکن یار فار گاڈ سیک اللہ کو یاد کر رہے ہیں آپ. اس میں جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھیں، اور جو سمجھ رہے ہیں اس پر آپ رسپونڈ کریں جتنا آپ کو توفیق دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر نماز میں ہوگا، لیکن کبھی اگر آپ کو لطف آ رہا ہے اور آپ اکیلے میں پڑھ رہے ہیں تو پھر نماز آپ کیسے پڑھیں؟ پہلا سوال آپ کا یہ تھا کہ وہ نہریں بہتی ہوں گی. اصل میں یہ دیکھیں، اللہ نے جنت کا ایک تصور دیا، اس کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ متشابہات ہیں. متشابہات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ اصل میں اصل حقیقت کا ایک ہلکی سی جھلک ہے، اس سے کسی ملتی جلتی بات کو بیان کر کے. اصل نہیں ہے. اصل کو آپ کیسے جانیں گے؟ وہ تو حدیث میں آیا کہ جنت وہ جگہ ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں اس کا خیال بھی آیا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس زندگی کی بہترین شکل بیان کر دی کہ جو عرب کے وہ بدو سوچ سکتے تھے جن پر قرآن اتر رہا تھا. اس لیے کہ ان کو بتانا تھا نا کہ بھائی تمہیں بہترین زندگی ملے. چنانچہ یہ ان کو بتایا گیا کہ دیکھو وہاں لمبے لمبے سائے ہوں گے، اس لیے کہ وہ بیچارے صحرا کی گرمی میں پسینے سے شرابور ہوتے تھے. تو ان کے لیے یہ بڑی خوشخبری تھی کہ جنت میں لمبے لمبے سائے ہوں گے. ظاہر ہے کہ کوئی نارتھ پول میں جا کے یہ خبر سنائے تو کہ یار میں نے معاف کر دو، مجھے تو آگ چاہیے، تو اس کو یہ بتایا جائے گا کہ تمہیں آگ ہی ملے گی، یعنی تمہاری پسند کی چیز ملے گی. سو یہ ساری باتیں ایسے ہیں. اب عرب میں یہ تصور تھا بہترین باغ کا کہ باغ کو ذرا پہاڑ پہ ہونا چاہیے اور اس میں فصلیں بھی ہوں، درمیان میں کھجور کے درخت بھی ہوں، اس میں انگور کی بیلیں بھی ہوں اور نیچے دریا بہہ ہو. یہ ان کا ایک تصور تھا ایک خوبصورت باغ کا. تو اللہ نے اس کو بیان کر دیا. آپ کو اس سے زیادہ کوئی اور پسند ہے تو آپ کے لیے وہی ہے. اور یہ بھی کیا ہے، یہ ابتدائی بات ہے. قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ نزل ہے. نزل کہتے ہیں اس مہمان نوازی کو کہ جو ہر جمعرات کو کرنل صاحب اور ان کی بیگم ہم کو پیش کرتے ہیں اصل کھانے سے پہلے. یہ جو ہے نا یہ نزل ہے کہ یہ آپ کھائیں، اس کے بعد کھانا اس کے علاوہ تیار ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی، اوکے جناب، السلام علیکم.